बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इससे कबल मैंने जब वीडियो अपलोड की थी उसमें बताया था कि उलमा के नज़दीक कुरान करीम को समझने के लिए सबसे पहले तो वो उस हर्फ का तर्जुमा देखा जाएगा और फिर ये देखा जाएगा कि उस लफ्ज़ के और कितने मानी हैं, और फिर ये देखा जाएगा कि वो लफ्ज़ के जो मानी हैं वो इस सियाक़ो सगाब में कहाँ वो मानी फिट होते हैं। तो इस तरह जो है वो कुरान करीम को समझने में मदद मिलेगी। यानी कुरान करीम ये अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ ऐन है, ऐन ये नून, जिसका मैंने आँख है, लेकिन इसके 100 से ज़्यादा माने हैं। एक इसका एक तर्जमा आँख है और दूसरा तर्जमा चश्मा भी है, यानी स्प्रिंग। तो जब जन्नत के बारे में ये बताया गया कि जन्नत में जो है वो चश्मे बहते होंगे, तो वहाँ ये बताया गया फ़ीहिमा ऐनान तजरियान, कि उसमें 2 चश्मे बहते होंगे। तो ऐन का मतलब अगर आँख है तो ये नहीं किया जा सकता कि उसमें 2 आँखें बहती होंगी। तो यहाँ तर्जुमा जो है वह ऐन का तर्जुमा आँख नहीं किया जाएगा बल्कि चश्मा ही किया जाएगा। इस तरह जब कुरान करीम में मोमिनों के लिए यह दुआ सिखाई कि वो दुआ करें कि हमारी बीवियाँ और हमारी औलाद हमारी आँखों का जो है वो ठंडक हो, तो वहाँ कुर्रत आयुन बताया गया है। तो यह उसका मतलब ये नहीं कि वो चश्मों की जो है वो ठंडक होगी। वहाँ ये बताया गया है कि मोमिन ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमारी औलाद और हमारी बीवियों को हमारी आँखों की ठंडक बना। तो ये बिल्कुल उस जगह पर होगा इतलाक़ जहाँ उसका सही तर्जुमा जो है वो फिट किया जाएगा। इसलिए मैंने ये बताया था कि ख़ातमा का मतलब अव्वल तो आखिर है ही नहीं, और फिर उसके लिए जो सील है वो उसका सही तर्जुमा है। बाकी सारे तर्जुमे जो हैं वो तो इजादी हैं। असल तर्जुमा तो है ही सील है कि वो जिस पर लगती है उसकी वो जो है ना पूरा नक्श उस पर आ जाता है, और जो सील जो है वो एक दफ़ा लगाने से टूट नहीं जाती या ख़त्म नहीं हो जाती, वो तो बार बार लगाई जा सकती है। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देने के बाद अब मैं इस तरफ आता हूँ कि कुरान करीम के समझने के लिए सबसे जो आला तरीका है वो ये है कि कुरान करीम की आयत जो हैं वो एक दूसरे को तक़वियत देती हैं। और अगर इसीलिए ये फरमाया गया कि गौर करो, तो ज़ाहिर वो जो है वो आयत एक दूसरे से बिल्कुल मुतज़ाद नज़र आती हैं, लेकिन अगर इंसान गौर करे तो फ़ौरन इस बात पर पहुंच जाता है कि इनका क्या मतलब है। इस तरीके पर बहुत से उलमाए सल्फ़ ने भी गौर किया, लेकिन उसके बावजूद वो तमाम आयत का जो है वो पूरा आपस में मिलाप नहीं कर सके, और बहुत से लोगों ने 500 आयत मनसूख समझी, बाद ने 100 आयत, बाद ने 50, और आखिर में एक कम से कम जो हैं वो कहते हैं कि 5 आयत जो हैं वो कुरान करीम में जो है वो मनसूख हो चुकी हैं। लेकिन इमाम वक्त जो हकम और अदल बन कर आया
وہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں، انہوں نے آ کر بتایا کہ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی منسوخ نہیں، اور انہوں نے یہ طریقہ بتایا کہ قرآن کریم کی آیات جو ہیں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو جو ہے وہ اس کی جو ہے نا تائید کرتی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ تائید کیسے ہوتی ہے، اور خود کر کے بتایا کہ یہ آیات جو ہیں یہ دوسری آیات کے بظاہر متضاد ہیں، لیکن ایک دوسرے کی تائید کر رہی ہیں۔ یعنی مثلا میں ایک ہی کچھ دو صورتوں ہیں کیا آپ سے جو ہے نا وہ اس کی مثال دوں گا۔ صورت یہ آل عمران ہے، اور اس کی آیت جو ہے وہ آیت 86، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی اور دین کو اختیار کرنا چاہے تو یاد رکھے کہ وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یہ آیت جو ہے یہ کبھی آیت ہے، اور اس آیت کے بالکل برعکس یہ جو ہے نا سورہ المائدہ میں ہے، تو وہاں یہ فرمایا جاتا ہے ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی وہ لوگ جو لوگ ایماندار ہیں اور جو یہودی ہیں اور نیز صابی اور نصارہ، ان میں سے جو کوئی بھی اللہ پر اور پیچھے آنے والے دن یعنی یوم آخرت پر ایمان لائے اور نیز انہوں نے نیک عمل صالح کیے ہوں، ان کو کوئی نہ انہیں آئندہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ گزشتہ خوف، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ یہ بظاہر دو آیات ہیں جو ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول ہی نہیں، اور دوسری جگہ کہتے ہیں کہ جو شخص بھی ایمان لے آئے، خواہ وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو یا صابی ہو، یعنی کسی مذہب سے بھی تعلق رکھنے والا ہو، وہ اگر ایمان لے آئے، اللہ پر ایمان لائے اور آخرت پر ایمان لائے اور عمل صالح کرے، تو اس کو کسی قسم کا کوئی خوف نہیں۔ تو یہ متضاد باتیں ہیں۔ تو اس پر جو ہے وہ بعض علماء نے پاکستان کے خصوصاً علماء نے جو ہے اس کی بالکل انٹرپریشن کرتے ہوئے، کوئی کہتا ہے یہ آیت منسوخ ہے اور یا دوسری آیت منسوخ ہے، اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب ہیں ان کا عجیب یہ لہذا ہے، اپنا عقیدہ ہے کہ چونکہ یہ آ گیا کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی آیت جو ایمان لانے والے یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہ منسوخ ہو چکی۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ جو انڈیا میں مدر ٹریسا ہے وہ خدا پر بھی ایمان رکھتی ہے اور آخرت پر بھی ایمان رکھتی ہے، اور ساری زندگی انسانیت کی خدمت میں اس نے گزار دی۔ اس کے متعلق ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ جہنم میں جائے گی،
اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ جنت میں جا سکے۔ تو وہ تو سمجھتے ہیں کہ جو آل عمران کی جو آیت ہے وہ تو منسوخ ہو چکی ہے، لیکن مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو آپس میں غور کریں، دیکھیں کہ دنیا کی اکثر آبادی یہ ہے جن پر اسلام صحیح پہنچا ہی نہیں، اور جن کو پتہ ہی نہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں اور وہ خاتم النبیین ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ساری دنیا کے لیے ہے، جن پر یہ پیغام ہی نہیں پہنچا، تو ان پر کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو جہنم میں بھیج دیا جائے؟ چاہے وہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتے تھے، لیکن وہ مسلمان نہیں تھے۔ تو یہاں یہ صاف بتا دیا مسیح موعود علیہ السلام نے کہ وہ لوگ جو ہیں ان پر وہ مواخذہ نہیں ہوگا کہ اسلام کیوں نہیں لائے، کیونکہ اسلام پہنچا ہی نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں 99% مسلمان ہی اسلام کو نہیں سمجھتے، اور وہ ایسی تعبیریں کر رہے ہیں کہ جو اسلام کے بیسک پرنسپلز کے ہی خلاف ہیں۔ تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک عیسائی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے، ایک یہودی جو خدا پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہے، اور ساری عمر وہ اچھے نیک کام کرتا رہا ہے، انسانیت کی خدمت کرتا رہا ہے، اس کو کیسے وہ جہنم میں پھینک سکتے ہیں؟ یہاں میں تو فیصلہ نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور جنت میں جائے گا، لیکن خدا تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسا انسان جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اور نیک اعمال کرتا ہے، دوسروں کو حقوق نہیں چھینتا، بے ایمان نہیں کرتا، بے ایمانی، وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، اور اس کو لوگ کسی قسم کا ڈرنے کا ڈر نہیں۔ یہاں میں اسی بات پر اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔